بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، صحیح بخاری جلد اول۔ آج ہم حدیث نمبر 50 کا مطالعہ کریں گے اور یہ حدیث انتہائی اہم حدیث ہے۔ اس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے سامنے انسانی روپ میں آ کر صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے آ کر بیٹھے اور کچھ کوشچنز کیے جن کے آنسر نبی علیہ السلام نے دیے، اور پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے بتایا صحابہ کرام کو کہ یہ جبریل تھے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ خیر، ہم حدیث پہلے میں پڑھتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی ڈیپتھ میں جائیں گے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت زیادہ سمجھنے والی حدیث ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دن لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے پاس جبرائیل آئے اور پوچھا، ایمان کیا ہے؟ فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے۔ جبرائیل نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ جبرائیل نے پوچھا، اور احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کیفیت میں عبادت کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو دیکھنے کی کیفیت حاصل نہ ہو سکے تو اس کیفیت میں اس کی عبادت کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل نے پوچھا، قیامت کب واقع ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس سے قیامت کے متعلق پوچھا گیا وہ سائل سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، اور میں تجھے قیامت کی علامات کے متعلق آگاہ کرتا ہوں۔ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی، جب کالے اونٹوں کے چرواہے بلند عمارتوں میں فخر کریں گے، اور قیامت کے وقوع کے وقت کا علم ان امور خمسہ میں داخل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ اللقمان کی یہ آیات تلاوت فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، اور وہی اتارتا ہے بارش اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں مرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبیر ہے۔ سورۃ اللقمان آیت نمبر 34۔ پھر وہ واپس چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس بلاؤ۔ صحابہ کرام کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ایمان سے شمار کیا۔ صدق اللہ و صدق رسول العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ ہے وہ حدیث مبارکہ جس کو حدیث جبریل بھی کہا جاتا ہے، اور ام الاحادیث یعنی کہ تمام حدیثوں کی جڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ علماء کا، جمہور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اچھا، اب اس میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں، کچھ چیزیں تو بالکل کہہ لیں گے ایزی ہیں، سامنے جیسے کہ ایمان کیا ہے، پھر اسلام کیا ہے، پھر احسان میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ احسان جو ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کیفیت میں کی جائے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر اس کیفیت میں نہیں کر سکتے تو اس کیفیت میں کی جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز احسان کے مترادف نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی۔ پھر قیامت کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سائل بھی اتنا ہی جانتا ہے جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، جتنا پوچھنے والا جانتا ہے اتنا ہی یعنی کہ میں جانتا ہوں۔ تو لیکن نبی علیہ السلام نے قیامت کی کچھ نشانیاں جو ہیں وہ بتائیں۔
ان میں جو ایک ہے، یہ والی چیز زیادہ سمجھنے والی ہے کہ جب لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. اب اس میں یہ چیز دیکھ لیجئے کہ اس سے اب کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک لونڈی جو ہے وہ اپنے مالک کو جنم دے گی قرب قیامت میں. تو علماء نے جو اس کی تفسیر میں لکھا ہے، مختلف آراء ہیں علماء کی بھی، میرا اپنا بھی ایک اوپینین ہے کہ علماء نے جو بنیادی طور پر اوپینین دیا ہے اس میں انہوں نے تفسیر میں یہی کہا ہے کہ اس کے یہ بہت سارے مطالب میں سے ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لونڈی جو ہے وہ یعنی کہ بادشاہوں کو جنم دے گی. جس طرح سے ہم نے دیکھا تاریخ میں بھی ایسے ہوا کہ اکثر جو ہے وہ لونڈیاں جو ہوتی تھیں، یعنی کہ جو غلام عورتیں ہوتی تھیں یا جو آپ کہہ لیں کہ مال غنیمت میں جو ان کے جنگ کے دوران جو خواتین ہوتی تھی، وہ انہوں نے پھر آگے بادشاہوں کو بھی جنم دیا ہے. ایک مطلب تو علماء نے اس کا یہ لیا ہے. ایک اور مطلب اس کا یہ علماء نے اخذ کیا ہے کہ جب اولاد جو ہے وہ اپنی ماں کو اس طرح سے ذلیل کرنے لگے کہ جیسے گویا کہ وہ لونڈی ہے اور وہ اولاد جو ہے وہ مالک ہے. اب اس کو اس سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، اور یہ بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بہت عام ہو رہا ہے. میرا خیال ہے غالباً 1 سال پہلے کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا تھا. آپ کو یقینی طور پر یاد ہوگا، لاہور کا وہ ایک بیٹا جو تھا خبیث، اس نے اپنی ماں کو جو مارا تھا، اور وہ بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی وہ چیز، وہ ویڈیو بھی بڑی وائرل ہوئی تھی. خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو قیامت کی اگلی نشانی بتائی کہ جو کالے اونٹوں والے جو چرواہے ہوں گے، کالے اونٹوں کے چرواہے بلند عمارتوں میں فخر کریں گے. اب اس کو ہم اگر دیکھتے ہیں تو عرب میں ہمیں یہ چیز بہت نظر آتی ہے کہ یہ لوگ اونٹوں کے چرواہے ہوا کرتے تھے، اور آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو عرب میں ہی سب سے زیادہ، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں یونائٹڈ عرب ایمریٹس UAE میں سب سے زیادہ اونچی اونچی عمارتوں کی جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، اور اس پہ فخر بھی کیا جاتا ہے. تو یہ چیز بھی جو ہمیں قرب قیامت کی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں بتائی ہیں وہ واضح ہوتی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 کو تلاوت فرمایا، اور اس میں جو چیزیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اللہ ہی کے پاس علم ہے ان 5 چیزوں کا، جو امور خمسہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وچ مینس کہ 5 جو چیزیں، قیامت کا علم، بارش، اور ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اس کے علاوہ کہ کل کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کوئی کمائے گا، اور پھر وہ کس سرزمین پر مرے گا. یعنی کہ جو 5 چیزیں ہیں. اب اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ ایک چیز پہ بڑا اختلاف کیا جاتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو کچھ ہے وہ تو انسان کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے الٹرا ساؤنڈ کے تھرو. اس چیز پہ بڑا ایک کوشچن اٹھایا جاتا ہے. تو اس اعتراض کا ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سرٹن ٹائم لمٹ کے بعد پتہ چل سکتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے تھرو بھی کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیبی بوائے ہے یا بیبی گرل ہے. لیکن اگر اس سے پہلے دیکھا جائے تو اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے، اور انسان کی پیدائش سے پہلے، انسان ماؤں کے رحموں میں آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ وہی تو خالق ہے اصل. اس کا ایک جو اس کی دلیل ہے وہ یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری اگر دلیل آپ دیکھتے ہیں، یہ تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ ہے یا بچی ہے. اب اس کی وہ آگے سلامت آئے گا باہر یا نہیں آئے گا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے. اور اس میں بہت ساری آگے چیزیں آ جاتی ہیں. یہ ایک انتہائی فضول سا لاجک ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے. وہ اس پہ پھر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جی یہ قرآن کی یہ آیت ہے تو یہ تو اب الٹرا ساؤنڈ کے تھرو پروو ہو رہی ہے چیزیں. تو اینی ویز خیر اس کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا. میں نے جو 1-2 پوائنٹ تھے وہ آپ کے سامنے رکھ دیے. تو یہ تھی حدیث جبریل، اور بہت خوبصورت حدیث تھی. خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں. فی امان اللہ.